الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ عز و جل کے اندر کہ قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کیتی ہے اللہ اس آیت کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاون کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھن اور سمجھاون تو بعد اللہ فریقین نو اس تے عمل کرو کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس اس گل تے گواہ ہے کہ ذرے تو لے کے آفتاب تک، قطرے تو لے کے دریا تک، تحت الثری تو لے کے سدرۃ المنتہا تک، چیمٹو تو لے کے ہاتھی تک، زمین تو لے کے آسمان تک، دنیا دے اندر جتنیاں چیزاں اور جتنی اشیاء بھی ہیں ان تمام چیزاں دا اور اشیاء دا کلی اور مکمل اور محیط علم رکھنے والا ہے تو اللہ ہی دی ذات ہے۔ بے شک اور اللہ نے اپنے علم نو اپنی الوہیت و
تے بطور دلیل پیش کیتا ہے کہ آیت الکرسی دے شروع دے اندر اللہ نے دعویٰ بیان فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تو علاوہ ہو کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے، کوئی دور اور نزدیک کو سنن والا نہیں ہے، اس تو علاوہ کوئی بیٹیاں بیٹے دیون والا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ دعویٰ کرنے تو بعد اس کو تے دلائل پیش کیتے نے، کیونکہ قرآن مقدس کی سب تو اعظم آیت ہے آیت الکرسی، اور ہر بندے کو یاد ہے۔ اللہ نے اس کے اندر اپنی الوہیت تے بڑیاں پیاریاں اور آسان مثالاں دے کے مسئلہ سمجھایا ہے۔ اللہ نے اپنی الوہیت تے اپنے علم نو ہی بطور دلیل پیش کیتا ہے۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جڑی چیز تھوڑے اگے وے اور جڑی چیز تھوڑے پیچھے وے اس تمام نو جانن والا کون ہے؟ اللہ۔ اگے انسان دے دنیا ہے اور جڑی پیچھے وے وہ انسان دے آخرت ہے۔ دنیا دے حالات نو جانن والا بھی اللہ وے اور آخرت دے حالات نو جانن والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے اپنی الوہیت تے اپنے علم نو بطور دلیل پیش کیتا وے۔ تو سورۃ لقمان دی جڑی میں آیت تلاوت کیتی ہے، اللہ نے اس دے اندر امور خمسہ دا ذکر فرمایا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے بارے فرمایا کہ مفاتح الغیب، اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر 5 غیب بیان فرمائے، اور قرآن مقدس اس آیت مبارکہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب دے تمام خزانے اللہ ہی کو لین، اللہ تو علاوہ اور کوئی خزانے رکھن دی طاقت یعلم ما فی البر والبحر، اللہ ہی جاندا وے جڑی چیز خشکی دے اندر ہے اور اللہ ہی جاندا وے جڑی چیز تری دے اندر، یعنی خشکی دے حالات نو جانن والا کون ہے؟ اللہ۔ سمندری حالات نو جانن والا بھی کون ہے؟ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کہ اللہ دے قرآن دے الفاظ نے اور کتنے پیارے الفاظ نے، کوئی اس دے اندر مسلک دی دعوت نہیں ہے، کوئی اس دے اندر تشدد نہیں ہے، انتہا پسندی نہیں ہے، قرآن دے بہترین الفاظ نے۔ اللہ فرماتا ہے غیب دی کنیاں تے خزانے تے مخفی چیزاں دی اشیاء دی کنیاں میرے کول نے، میں تو علاوہ انہوں کوئی نہیں جاندا، جو کچھ خشکی دے اندر ہے اس نو جانن والا بھی میں ہاں، تے جو کچھ تری دے اندر ہے سمندراں دے اندر ہے اس نو جانن والا کون ہے؟ کوئی لڑائی جھگڑا تے اس دے اندر، یہ قرآن کیسے نازل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نازل کیا ہے، تے اس نو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن دی ایت تلاوت کیتا ہے کہ نہیں؟ کئی مرتبہ آپ نے اس کو تلاوت کیتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ قرآن جھگڑے مٹاون آیا ہے، جھگڑے پاون نہیں آیا۔ تو اللہ کیڑے پیارے انداز میں اپنا مسئلہ علم غیب سمجھا رہے، اپنے علم کی وسعت نو بیان کیتا جا رہا ہے کہ میرا علم کتنا وسیع ہے، میرے علم دی کوئی حد نہیں ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر، میں دی تشریح نہیں کرنی، صرف اپنے مدعا تے آ رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کہ درخت کوئی پتا بھی اگر ڈھاندا وے اس پتے دا علم بھی میرے رب دے اندر، میرے رب دے ہاں موجود۔ کوئی درخت پتا ڈٹھا وے اس نے کتنی کروٹاں لائیاں نے، زمین تک آمر تک اس نے کتنا ٹائم لایا وے، یہ تمام اس پتے دے حالات نو جانن اللہ کون ہے؟ اللہ۔ اس تو دلیل لڑائی جھگڑے دی گل بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ نے بطور علم اپنی الوہیت تے دلیل پیش کی تھی وے، تب کئی مقام تے اللہ اپنے علم نو ظاہر کردا وے، لیکن خاص جڑا میں مقام تھارے سامنے تلاوت کیتا وے، اللہ نے تے 5 غیب بیان فرمائے نے، امور خمسہ بیان کیتا گیا وے، اور جس نو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتح الغیب
کہ غیب دیاں 5 کنجیاں اللہ نے سورۃ لقمان دی آخری آیت دے اندر بیان فرمائی، اور وہ کیڑیاں 5 کنجیاں نے؟ المختصر انہاں دا ترجمہ کر کے تھوڑی تھوڑی تشریح کرن لگا وا۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس آیت مبارکہ دے اندر 5 غیب بیان فرمائے نے۔ وہ کیڑے غیب نے؟ پہلا غیب فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی دے کول قیامت دے واقعہ ہون دا علم، قیامت دے وقوع ہون دا علم کہندے کولے قیامت کداں قائم ہونی ہے، کس وقت قائم ہونی ہے، ادا علم رکھن والا کون ہے؟ اللہ نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ اب پہلا غیب ہے کہ قیامت دا واقع ہونا پورا کلی اور محیط علم اللہ نے کسے نبی نو نہیں عطا کیتا، کسے ولی نو نہیں عطا کیتا، کسے فرشتوں نو نہیں عطا کیتا، دنیا دے کسی مخلوق نو عطا نہیں کیتا، جنہاں نو نہیں عطا کیتا۔ قیامت دا علم اگر صحیح طور تے پورا کلی علم رکھدا ہے تے کیڑی ذات رکھدی ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت دا پورا علم اللہ اپنے کول رکھو ہوئے، اے پہلا غیب ہے۔ ہاں کچھ نشانیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چھوڑیاں نے۔ جبریل امین آیا، بڑا ہی عجیب حالت کے اندر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، کئی صحابہ نے اس روایت کو نقل کیتا وے اور فرماندے نے بڑی خوبصورت قسم دے اس نے کپڑے پائے ہونے، عجیب جی یعنی کہ خوبصورتی وہ وجود کو جھلک رہی آئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آن کے بیٹھا اور آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم آکھن لگا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تی ایمان کے نامنا، ادھے رسولہ تی ایمان کے نامنا، قیامت تی ایمان کے نامنا، دوبارہ اٹھن تی ایمان کے نامنا۔ بات پوچھ دے مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اے وے کہ اللہ دی عبادت کیتی ونے، او دی عبادت میں کسی نے شریک نہ کیتا ونے، اور زکات نماز قائم کیتی ونے، زکات ادا کیتی ونے، اور رمضان دے روزے دا اہتمام کیتا ونے۔ بات مل احسان، احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان اے وے کہ جلے تو نماز پڑھے تو تیرا تصور ہی ہونا چاہیے کہ میں رب نو ان آنکھیں نال ویکھ رہی ہوں۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ دیکھ رہے ہیں ہم۔ اگر یہ تیرے کو تصور قائم نہ تھی وے تو بس یہ تصور کریں کہ رب مینو دیکھ رہے ہے۔ جے انسان نماز اس کیفیت نال پڑھسی اُدوں نماز دی لذت حاصل ہوتی۔ اساں نماز نے تینیا سارا خیال دکان در لگا ہے، اساں نماز نے تینیا سارا دو خیال کاروبار دے لگا ویندا وے، موبائل دے میسیجز چلا ویندا وے۔ اس نماز جلو نماز مکمل تھی نہیں وے کیونکہ دھیان تو ہوندا کوئی نہیں، نہ کوئی پتہ ہوندا الحمد شریف میں کہ پڑھیا، قل واللہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، میں کتنی تسبیحات پڑھی نے، میں کس شہنشاہ مطلق دے سامنے کھلو کے انتہائی عاجزی نال مینوں ہونا چاہیے۔ لیکن کدی میں جیب دے اندر ہاتھ مریندا رہ گیا، کدی میں سر دی کھجلی کریندا رہ گیا، کدی اڈاں کدی اڈاں کریندا رہ گیا وا۔ جلے نماز پڑھ کے انسان فارغ تھیندا وے، ایو جی نماز انسان نو بد دعا دیندی اور آدھی اے مینوں پڑھن والا تو ہلاک تھی میں جی میں نال سلوک کیتا ہی اللہ تیرے نال وینیا کو کیا کرے۔ تا نماز آج تو بات یہ حدیث سن کے لو اس طرح نماز کرو کہ میں رب نو نکھاں نال دیکھ رہا۔ اگر یہ تصور قائم نہیں ہو سکتا تو یہ تصور قائم ہونا چاہیے کہ رب مینو، لیکن سانو کوئی پیر کوئی مرید وے جنہیں تو وہ لمبیاں نماز کیا کریں دا وہ لمبیاں نمازاں پڑھتا وے، کوئی ہو رہا ونے لمبے سجدے ہوندے نہیں، دیکھ جی فلانا بڑا نمازی جی بڑے لمبے سجدے کردا وے، لیکن جلے رب دے سامنے انسان تنہا کھلوتا ہوندا وے اس لے اودیاں ککڑ اپنی تھنگا ہوندیاں آتے ونج لائی رکھیندا وے۔ تے نماز دی صحیح حالت اے وے انسان مکمل طور تے اپنے مالک ذوالجلال کی طرف توجہ کر کے کھڑا ہوئے، کیونکہ انسان دنیا دے اندر کسی صدر یا وزیر دے سامنے کھلوندا ہے تو پورے چاکو چوبند حیثیت نال کھلوندا ہے، چست ہو کے کھلوندا ہے، سست ہو کے کسی قسم دی حرکت نہیں کردا۔ تو فرمایا احسان اے وے۔ اور چوتھا سوال جبریل امین نے کیتا ہے متساء یا رسول اللہ، قیامت کدا آمنی، قیامت کدا آمنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارا جواب دیتا ہے، آپ نے فرمایا جس کو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کرنا تو زیادہ جاندا، جس کو سوال
پوچھا، یعنی میرے کو سوال پوچھا جا رہا ہے، پوچھنا نہ کون ہے؟ جبریل امین. جتنا جبریل امین جان دے اتنا میں جاننا ہے، یعنی کہ جبریل امین قیامت دے وقوع دا علم کونی تے مینوں بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اے او 5 غیب نے جڑا اللہ تو علاوہ اور کوئی نہیں جاندا. ہاں نشانیاں اے وین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دی نشانیاں دسیاں نے. کیڑیاں نشانیاں؟ کہ لونڈی اپنے مالک نو پیدا کرسی جنسی. کیا مطلب اس حدیث دا؟ کہ جڑا پتر ہو سی نا یا دھی ہو سی اپنے پیو یا اپنی ماں دے نال نوکراں والا سلوک کرے. کیا کرے سی؟ یہ قیامت یا کیا بیان کیجئے گئے نے؟ نوکراں والا سلوک کرے سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قیامت کی نشانی ہے کہ پتر پیو دی نافرمانی کرے سی، یعنی نوکر تے ملازمہ والے انسان حال کریں دے. اسی طرح بیٹا اپنے پتر نال کیا کرسی؟ تھیندا پیا کہ نہیں تھیندا؟ انہاں کو تھیندا پیا. اور اکھی نال ڈٹھا گیا وے کہ پیو نو پتر نے دھکے دے کے گھارے چوں کڑ چھوڑیا وے. ترائے پتر نے اور 6 پتر نے، کماؤ بیٹے نے. لیکن حیرانگی دی گل ہے مسلمانوں، ایک پیو نو نہیں پال سکدے، ایک والد دی دوائی دے اس نہ کول پیسے کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین قیامت دے علم دے اندر اس طرح تو لا علم ہے اس طرح میں بھی لا علم ہاں، مینوں قیامت دے وقوع دا علم نہیں ہے. نشانیاں ہیں کہ اولاد اپنے والدین دی نافرمان ہوے سی، گھر کے ہوے سی گانا ہو گیا کہ نہیں ہو؟ ہن تے گھر دی دور دی گل ہے، ہن تے جیب وچ گانا آ گیا، اور جیب وچ گانا تے موسیقی دے آلات آ گئے نے. اور سارے نوجواناں دا حال ہے انہاں نوں آکھیا میں یار کی کریں دو استاد جی بات اس تو وکرا چس نہیں، اس تو وکرا مزہ نہیں آتا، سفر طے نہیں ہوتا جی، اس تو وکرا تھوڑا جہا ہونا چاہیے وے. حالات کا سارے اتنے تک پہنچ گئے ہیں. اگر قرآن دی تلاوت آکھو ٹائم نہیں لگتا، آدن کہ نہیں ہے کہیں حفاظ ڈٹھا گیا وے کہ جڑا پورا سال قرآن دی زیارت نہیں کرتا، قرآن کھول کے نہیں وے دے کہ یار سانو قرآن اسا پڑھے ہوے اسا حفظ کیتا وے، کم از کم سانو قرآن دے نال اپنا تعلق تے بحال رکھنا چاہیے وے. گانے بجانے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام ہو ویسن، شراب عام ہو ویسن، جڑے رحیل قسم دے کسے لوگ ہو سن، بھیڑاں تے بکریاں دے چروائے ہو سن، بڑیاں بلڈنگاں کیا کر لے سن، کھڑیاں کرنیاں شروع کر لے سن. ہن ہو رہا کہ نہیں ہو؟ سارے شراباں میں عام ہیں. زنا بھی کیا ہے؟ سارا نظام. ہن صرف دجال دے آمد بس صرف یہ وقوع رہ گیا وے. قیامت دی جتنی چھوٹی نشانیاں جس کو علامات سورا کا بھی چھوٹی نشانیاں جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتیاں نے. عورت کپڑا باون دے باوجود ننگی نظر آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہر جگہ تے تساں ویکھ گنو آپ نے فرمایا عورتاں کپڑے پاون دے باوجود ننگیاں نظر آسن. اور انہاں دا حال کی ہو سی؟ انہاں دا یہ حال ہو سی کہ وجود دی چمک دھمک دے نال مردوں اپنی طرف مائل کرے سن، یا یہ جی چال چل سن کہ مرد خود بخود انہوں کی طرف مائل ہو سن. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں جا کے میرا یہ پیغام سنا لو، یہ جی عورتوں جنت وڑن تا دور دی گل ہے، جنت کی خوشبو سونگنا بھی نصیب، لیکن سارا حال اوپرا ہو چکے ہے. اپنی عورتوں دے لباس بھی کیا کرنے چاہیے نے؟ ٹھیک کرنے چاہیے نے. اساں بچیاں نوں یہ جے لباس پہناونا شروع کر دیتے ہیں، چست تنگ لباس، اور انہاں دا پورا وجود دا سارا نظام نظر آ رہے ہوندا وے. اپنی اولاد دے اندر بے حیائی منتقل نہ کرو بلکہ حیا منتقل. انہاں با حیا ہونا چاہیے وے، شرم و حیا دا فیکر ہونا چاہیے وے. انہاں دی اکھ دے اندر حیا دا سرما ہونا چاہیے وے. انہوں دے چہرے ہوتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا نور ہونا چاہیے. انہوں دے وجود ہوتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے ہونے چاہیے نے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دی نشانیاں دسیاں نے، علامات دسیاں نے، لیکن اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نوں پتہ کوئی نہیں کہ قیامت کیڑے دہاڑ واقع ہونی ہے، جمعہ دہاڑ ہونی ہے. لیکن اے پتہ کوئی نہیں کہ او سال دا کیڑا مہینہ ہونا وے، مہینے دا کیڑا جمعہ ہونا وے، اور جمعے دی کیڑی کھڑی ہونی، صبح ہونی، شام ہونی، دوپہر ہونی وے. اللہ نے پہلا غیب بیان کیتا وے، فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ. اللہ فرماتا ہے قیامت دا علم اگر کیڑی ذات کو لے تو کیڑی ذات ہے. پہلا غیب
اور دوسرے نمبر تے فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور آسمان تو بارش نازل کرن دا علم بھی کون جاندا ہے؟ اتارتا ہے بارشوں کو، یعنی بارش دا مکمل علم اے رب دی ذات تو علاوہ اور کوئی جاندا نہیں ہے۔ بارش کیلے وسنی وے، کتھے وسنی وے، کس لحاظ نال وسنی وے، اے مکمل علم وہ بارش رات نو وسنی وے، دن نو وسنی وے، دن دے کیڑے ٹائم نو وسنی وے، رات صبح رات دھمی والے وسنی وے، درمیان دے اندر وسنی وے، اور کیڑے ملک دے اندر وسنی وے، کیڑے شہر دے اندر اس بارش نے نازل ہونا وے، اور جلے بارش ہونی وے، بارش موسلا دھار ہونی وے، قطرے قطرے ہونی وے، رم جھم لگی ہونی وے، انہاں بارش دے نال ننامہ ہونا ہے کہ کون نہیں ہونا، جلے زمین تے بارش آونا وے اس بارش نے فائدہ بھی دیونا ہے کہ اس دا سارا بارش دے نازل ہون دا مکمل علم رکھنا دی کہندی ذات ہے۔ یہ دوسرا غائب ہو گیا تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں بیان کروائیاں نے، فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش دا مکمل علم رکھنا دی کہڑی ذات ہے۔ اور اعتراض ہوتا ہے جی محکمے موسمیات نے نہیں دستے دے کہ فلانے دن کیوں ہونی ہے، فلانے دن بارش ہونی ہے، وہ بھی علم غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اگر وہ دس سکتے ہیں تو پیغمبر کیوں نہیں دس سکتے؟ اللہ دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں دس سکتا؟ یاد رکھو مسلمانوں، انہاں دی پیشن گوئی نال اللہ دے علم غیب وچ کوئی فرق ہے؟ وہ صرف ہواواں دا رخ دے کے آلات اور اسباب دے نال بارش دے متعلق دسائیں دے ہوندے نے، میرا رب بغیر اسباب دے بارش بساونا والا بھی ہے تے بغیر اسباب دے بارش دا علم رکھنا والا بھی ہے۔ اور دوسرے نمبر تے محکمہ موسمیات والے یہ نہیں دس سکتے کہ موسلا دھار بارش ہونی وے، رم جھم بارش ہونی وے، وہ جلے بارش دے قطرے زمین تے آونے نے زمین نو فائدہ دے سن کے کدا دسیا نہیں دسیا۔ اللہ سب کو جانتا ہے کہ یہ آسمان کی بارش لگتی وے اس بارش نے زمین نو فائدہ دیونا ہے کہ یہ سارا علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ دی دو غیب ہو گئے نے، تیسرے غیب نو اللہ نے بیان فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ ہی جانتا وے کہ روح کائنات میں جتنی مادہ نے انہاں دے پیٹ دے اندر کیڑی شے، مادہ دے پیٹ دے اندر رحم دے اندر کیڑی شے وے، اس نو جانن والا کون ہے؟ انسان دے یعنی کہ مونسا دے پیٹ دے اندر کیڑی شے وے، اور وہ بچہ ادھا وے کہ پورا وے، اور خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے، پورے آزاد مالک ہے یا ناقص العذاب ہے، اور وہ بچہ عالم ہو سی کے جاہل ہو سی، وہ بچہ جلے پیدا ہو سی فقیر ہو سی کے امیر ہو سی، پیدا ہونے دے بعد ملازم ہو سی یا بڑی کسی ملک دا مالک ہو سی، یہ تمام اس بچے دے بارے علم رکھنا والا کون ہے؟ یہ تیسرا غائب ہو گیا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ جتنی دنیا دے اندر مادہ ہیں انہاں دے پیٹ دے اندر جیڑی شے بھی ہے انہاں دا کلی اور محیط علم رکھنا والا کہندی کون کیڑی ذات ہے؟ یہ کوئی جھگڑے دی گل اساں بھی آکھ رہے ہیں کہ ساری جہان دا علم اور عالم الغیب تے کیڑی ذات ہے؟ پیغمبر دے تے قرآن نازل ہو چکے ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو کچھ مادہ دے پیٹ دے اندر ہے رحم دے اندر ہے اس نو جانن والا کون ہے؟ پھر اعتراض ہو جی مشین نال پتہ نہیں لگ ویندا بچہ آ کے آدن کے نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کدی کدی یہ مشین جھوٹ ہی بول، کئی ایسے واقعات موجود نے کہ بچے دی پیشن گوئی کی تھی لیکن کہ پیدا ہوئی ہے بچی دے بارے دے سکے تو کہ پیدا ہویا ہے۔ اس وجہ نال اللہ دے علم غیب دے اندر کوئی فرق نہیں آندا۔ اس دا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ اس بچے دے بارے پورا علم رکھنا کہ وہ عالم ہو سی جاہل ہو سی فقیر ہو سی امیر ہو سی کالا ہو سی گورا ہو سی کانا ہو سی یا سجھاکا ہو سی، یہ تمام علم، اور جلے پیدا ہونے تو بعد جلے اس جوان تھی نے شادیاں کرسی اس دے بچے کتنے ہونے نے بیویاں کتنی ہونے نے، اور جلے اس دے موت آونی میں تے دفن کتنے، اے علم کدی کسے دسے ہوئے؟ اے علم رکھنا والے پہلی ذات ہے اللہ دی ذات ہے۔ ترائے غائب ہو گئے نے، چوتھے غائب دے بارے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، دنیا کے اندر کوئی نہیں جاندا کہ کل اس نال کے تھیو، کل اس نال کے تھی سی، یہ کوئی نہیں جانتا اس نال کے حالات پیدا ہو سکتے نے۔ کل دا علم رکھنے والا کون سی ذات ہے؟
اللہ دی ذات یہ کوئی نہیں، کل یہ کوئی نہیں آ سکتا کہ مینوں راحت پہنچی یا مصیبت پہنچی، کیونکہ آون والے حالات کو جاننے والا کون ہے، علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ 4 سوال لے کے آئے، اور سوال ہی بڑے عجیب ہیں، کیونکہ وہ یہود کو پہنچے، یہود نو آکھن گے اساں عالم ہاں کوئی نہ، تساں کو یہ سوال سکھاؤ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سوال کراں کہ اللہ دا محبوب لاجواب ہو ونی۔ انہاں آکھیا اگر اساں کو 4 سوال دسینے ہاں، اگر ترائے دے تفصیلاً جواب دے دے اور ایک دا اجمالاً جواب دے تب من گنا اللہ دا سچا رسول۔ انہاں کو کیڑے سوال؟ انہاں کہے ذوالقرنین بادشاہ دے بارے پوچھنا، اور اصحاب کہف دے بارے پوچھنا وے، حضرت خضر دے بارے پوچھنا وے، اور چوتھے نمبر تے روح دی حقیقت دے بارے پوچھنا۔ یہ 4 سوال ترائے نے تفصیل جواب دے دے اور ایک دا اجمالاً جواب دے دے۔ من گنا ہے کہ اللہ دا سچا رسول تے سچا محبوب ہے۔ بڑے خوش ہو کے بغلہ بجیندے ہوئے آئے نے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھن لگے سارے نے سوالاں دے جواب دے سکدو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو کیڑے سوال پوچھنا چاہندے ہو؟ انہاں آکھا جی تو ذوالقرنین بادشاہ کون ہے جس نو شرق تے مغرب تے مشرق تک سفر کیتا وے؟ حضرت خضر کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام دا قصہ کیا ہے؟ اصحاب کہف غار والے کون ہیں؟ اور چوتھے نمبر تے روح دی حقیقت دے بارے دسو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا سأخبرک غدن، سأخبرک غدن، کل آوائے میں نہ 4 سوالہ دے کل تھون کے دے ساں۔ ٹھیک ہے جی، کل آوے ساں جی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذہن دے اندر یہ آئی کہ کل اللہ جبریل امین نو بھیج کے میں نہ 4 سوالہ دے جواب دسا دے سی، میں کیا کرے ساں، میں بھی انہوں دسا دے ساں۔ لیکن کل دا دہاڑ آیا، مشرکین مکہ دوبارہ آ گئے نے اور آکھن کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری 4 سوالاں دے جواب دیو۔ اور دوسرے دن بھی جبریل امین آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سأخبرک غدن، کل اوائے کل نہ تھوڑے جواب دے ساں۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذہن دے اندر آئے کہ جبریل امین آسی میں سوالاں دے جواب دے دے سی، میں دس دے ساں، حتیٰ کہ کل آندھی 17 دن ہو گئے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 17 دن وہی نازل نہیں ہوئی، 17 دن۔ اور آپ دسو کہ جتے دشمن بھی ہوئے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے یعنی دشمن بھی ہوئے انہاں آپ کو کتنی تکلیف پہنچائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے تہار آنے والا دہاڑا گراں گزرتا گیا وے، میں بڑی تکلیف دے اندر اپنے آپ کو محسوس کریندا رہ گیا۔ اور روز آندے پہلے دن 10 آئے نے، وقت 20 آئے نے، 100 تک تعداد چلی گئی ہے۔ روز آ کے میری نبوت دا مذاق اڑا دیں اور تمسخر کر دیں اور استہزاء کر دیں، اور اس تک لوگ آکھیا کہ اسانا سے آدھے یہ اللہ دا پیغمبر کوئی نہیں ہے، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، شیطان آندا ہے اور شیطان ادھر کام دے اندر پھوک مار کے یہ جملے آ کر بعض اس تک بکواسات کیتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے رب نے آمنہ دے لال نو تنہا چھوڑ دیتا، اللہ رس گیا وے، ناراض ہو گیا آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن 17 دن ہو گئے نے میرے نبی تے وحی نازل۔ عجیب مسئلہ ہے، لوگوں کو اجی بھی سمجھ نہیں آتی، اجی بھی لوگ آتے ہیں فلاں جی تے فلاں جی، 17 دن ہو گئے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی دی حالت دے اندر نے۔ 17ویں دن آسمان تو جبریل امین نازل ہویا، کیونکہ اللہ نو اپنے محبوب نال محبت بھی تہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے جبریل ما فوئلا، اوے جبریل تم کیتھی گئے، کیوں نہیں آیا؟ اتنے دہاڑے گزر گئے نے۔ 600 پروں دے مالک جبریل نے فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، اے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اس رب دا حکم نہ ہوئے تے اسا آسمان تو زمین تے آ سکدے؟ 600 پروں دا میں مالک ہاں، اگر رب دا حکم نہ ہوئے تے میں پار کھولن دی طاقت بھی، اللہ دا حکم نہیں ہویا، اللہ اگے بھی اللہ دے حکم نہ لاندیا سے، اللہ نے نہیں آرڈر کیتا نہ آئے، آج آرڈر کیتا وے آج آ گیا۔ اللہ نے 4 سوالاں دا جواب بعد دیتا وے، پہلے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت دیاں گلاں فرمائیں، اور اللہ فرماندا ہے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ اللہ فرماندا ہے میں دن چڑھے دی قسم ہے، مینوں رات دی تاریکی دی قسم ہے،
میرا محبوب سورج چڑھ رہے ہوئے تے لہندا پیا ہوئے، طلوع ہو رہے ہوئے تے غروب ہو رہے ہوئے، جس طرح رات تے دن دا نظام چالو ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اور بعض مفسرین فرماندے نے اللہ فرمادا مینوں تیرے سہاد چہرے دی قسم ہے، مینوں تیریاں کالی سیاہ زلفاں دی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، سونیا جی دا چہرہ ایڈا سونا ہوئے، جدیاں زلفاں بھی اتنی خوبصورت ہومن، او چھوڑن دے قابل، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تنوں چھوڑے بھی کوئی نہیں تے تو ناراض بھی کوئی نہیں ہویا۔ یاد رکھو اللہ فرماونا چاہندے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جاندا کہ کل اس نال کی ہو وینے، کوئی نہیں جاندا کہ کل اس نال کیڑے حالات پیدا ہو وینے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رب نے فرمایا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، سونیا کل دے معاملے دے اندر کل دے بارے یہ نہ آکھیا کر کہ میں ان کر گنسا تے میں اے کر گنسا، نال ان بھی آکھیا کر الا یشاء اللہ، میں ان تاں کرے سا جو میرا رب چاسی، میرا رب تھانوں بھی مسئلہ دسی ونے اسا موبائلاں دے اکثر فلانا میں ہنے آیا جی، یاد آ جی میں ہنے آیا جی، میں صبح پہنچا سا جی، میں ساری رات سفر کرے صبح پہنچا سا، لیکن نال انشاءاللہ کوئی نہ آتے۔ آج تو بعد اپنا معمول بنا گنو کہ چھوٹی جی گل بھی ہوئے اپنے آپ محتاج سمجھا کرو اور آکھا کرو میں انشاءاللہ آیا، میں انشاءاللہ سفر اچھا، انشاءاللہ میں صبح تیرے کو کے بیٹھنا دے، انشاءاللہ نہ کھنڈی وجہ نال پیغمبر تے 17 دن بھئی کیا رہی ہے بند رہی، کیا رہی ہے؟ سانو ہی چاہیے کہ اسا ہر کام دے اندر اللہ دی مدد نصرت شامل ہار رکھا۔ فرمایا چوتھا غیب ہے کہ کوئی نہیں جانتا کل اس نے کیا کرنا وے، اس نال کیا تھیونا وے، اور پنجواں غیب ہے کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، دنیا دے وچ کوئی نفس اے نہیں جانتا کہ اس دی موت کیڑی سرزمین تے آ، اے کوئی نہیں جانتا کہ اس دی موت کیڑی سرزمین تے آون گے، بیماری دی حالت اندر فوت ہونا، شہادت ملنی یا اس نو موت کے بعد کفن مل سی کہ نہ مل سی، کیڑی جگہ تے اس نے دفن ہونا وے، یہ تمام علم رکھنے والا کہندی ذات ہے اللہ دی ذات ہے۔ 5 غیب بیان کیتے گئے نے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے دور دے اندر خلیفہ منصور نو خواب آیا، اور خواب دے اندر اسرائیل علیہ السلام دی سن زیارت ہوئی، پوچھیا اسرائیل تو جو موت دا فرشتہ میں میری زندگی دے کتنے دہاڑے رہ گئے، میں کتنا جیونا وے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا، بس 5 انگلیاں دا اشارہ کیتا، کتنی انگلیاں دا؟ 5 انگلیاں دا اشارہ کیتا وے۔ تو صبح جلے بادشاہ اٹھیا بڑا پریشان، کے بن سی جی معبرین نو بلایا گیا وے، بڑے بڑے معبر آئے بیٹھے نے، کسی نے کوئی رائے پیش کی تھی، کوئی آدھے حضرت یہ جڑے 5 دے اشارے نے نا وہ آدھے تھوڑی زندگی صرف 5 سال رہ گئی، اتنے سال 5 سال رہ گئی ہے، کسی نے آکھا حضرت تھوڑی زندگی 5 دا اشارہ ہے وے کہ ساری زندگی دے 5 مہینے رہ گئے، کسی آکھا جی 5 ہفتے رہ گئے، کسی آکھا جی 5 دہاڑے رہ گئے۔ بادشاہ بڑا حیران ہویا، بڑا ہی بے چینی دی حالت اندر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پتہ چلیا، امام صاحب کو پوچھا کہ حضرت اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اسرائیل علیہ السلام نے 5 انگلیاں کرن دا اشارہ ہے وے کہ جیڑی چیز تو میرے کول پوچھدا پیا اے 5 ایو جے غیب نے جڑا اللہ تو علاوہ اور کوئی جاندا، کہ کتھے مرنا وے ادا علم رکھن والا کون ہے؟ اللہ نے یہ 5 غیب بیان فرمائے نے۔ اللہ سانو عمل کرن توفیق عطا فرماوے۔ اللہ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وقنا عذاب السعیر وقنا اللهم صل علی سیدنا بیمار واسط دعا کرنا شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عاجلہ، اور جتنے بے روزگار نے اللہ انہوں حلال دیاں روزیاں عطا فرماوے، جتنے رزق دیاں تنگیاں دا مبتلا نے اللہ وہ تنگیاں دور کر کے فراخیاں نصیب فرماوے، جتنے احباب تے موجود ہیں جوان خاص طور پر اللہ برکت نصیب فرماوے، اللہ اس ملک دی حفاظت فرماوے، علماء دی دینی مدارس دی، علماء دی خانقاہ دی، تبلیغی مراکز دی، جتنے بھی مسلمان دنیا دے آباد نے اللہ
راحت اور سکون نصیب فرماوے، اگر وہ مظلوم نے تو اللہ انہوں ظالمہ دے چنگل تو نجات دے، اللہ مسلمانوں اتحاد اتفاق نصیب فرماوے، اللہ اسلام تے زندہ رکھے، ایمان تے موت رہے، آمین۔